ادھر سے دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا۔ آج کے دور میں نا سب سے اہم ترین چیز ہے وہ ایموشنل مینجمنٹ ہے. جذبات کا اتار چڑھاؤ کس طرح مینیج کرنا ہے، اور جذبات کا وہ وقت ہے جب آپ کی فیڈ بیک ہوتی ہے. ہاؤ یو ریٹرن. When I was in my 9th and 10th, I was interested in biology. I was very good at biology. Humans, plants, living things. And I have gone through a concept, stimuli and response. That was the Mimosa plant. دیکھا وہ پودا اس کو ایسے پتوں کو کرے تو بند ہو جاتا ہے نا. وہ اس کی مثال دیتے تھے کہ یہ اسٹیمولی ہے کہ اس کو ہاتھ لگاؤ تو یہ بند ہو جاتا ہے. We all are having a stimuli and response. آپ کو جو کچھ کہا جائے گا آپ کا رسپانس ضرور آئے گا. کیا رسپانس آئے گا یہ آپ نے دیکھنا ہے. اور دنیا کا سب سے مضبوط ترین انسان وہ ہے جو کہ باہر والی کسی چیز پہ رسپانس نہ دے بلکہ اپنے موڈ کے مطابق رسپانس دے. کوئی چیز اس کو بھار نہ سکے. جو فائٹر تھے نا لڑائی کر رہے تھے باکسنگ میں، ان سے کہا کہ جو غصہ آتا ہے تو کہتا غصہ تو لانا ہی نہیں ہے، ہمیں تو غصہ آتا ہی نہیں ہے نا. ہاں کہا ہاں ہمیں سکھایا گیا ہے باکسنگ میں غصہ نہیں کرنا. تو یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا دوسرے کو غصہ چلانا ہے. بس جس وقت سامنے والے کو غصہ چڑھ گیا تم بھی ہو گئے اس کے اوپر. میں نے کہا اچھا. کہتا ہاں تم نے کول اینڈ کام رہنا ہے کیونکہ اگر تمہیں غصہ چڑھا تم تو یوں کرو گے. تو یوں کرنے سے باکسنگ جیتو گے. تو تم مانیٹر کرو گے کہ اپر کٹ مارنا ہے، لیفٹ کٹ مارنا ہے، اب ڈیفenس پہ لینا ہے. اب تم غصے میں تو انسان کا مائنڈ ساتھ ہی نہیں دے رہا ہوتا. اس کو غصہ چڑھا دو بس. وہ غصے میں آ گیا 2 منٹ میں تم نے ڈیفenس لے کے ایک مکہ مارا ہو گیا. This is life. Life will continue to pressurize you. Life will continue to just give you an impact that you are tiny, you are nothing. And it's your responsibility to come back with might. دنیا کو بتائے گی تم کچھ نہیں کر سکتے، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، تم کیا ہو. اور آپ نے اس کو بتانا ہے میں کیا ہوں، لیکن کیلکولیٹ کر کے. You have to calculate. یہ میرا جملہ لے لو اور اس جملے کو نا اپنے سینے پہ لکھ لو. جملہ تھوڑا سا کڑوا لگے شاید آپ لوگوں کو بھی سمجھ نہ آئے، لیکن یہ بات سچی ہے. یہ لے جاؤ ادھر میری طرف. غریب آدمی ہمیشہ پیسے سے متاثر ہوتا ہے. غریب آدمی پیسے سے متاثر ہوتا ہے اور امیر آدمی ہمیشہ علم سے متاثر ہوتا ہے. امیر ہونا پیسے سے نہیں ہوتا، پہلے یہ بات یاد رکھنا. یہ نصیب کی بات ہوتی ہے. Money is important. I'm not against earning money. But money is not the only form of wealth we have. صرف پیسے ہی دولت نہیں ہے. دولت مختلف قسم کی ہوتی ہے. سب سے بڑی دولت وہ وقت ہے. ذرا ہے میرے ساتھ. سب سے بڑی دولت کیا ہے؟ ٹائم. ٹائم از ویلتھ. Now you need to prove and I will prove it to you. میں اس کو پروو کروں گا آپ کو کہ ٹائم ویلتھ کیسے ہے، پیسہ وقت کیسے ہے. آپ میں سے کون کون وارن بفیٹ کو جانتا ہے؟ وارن بفیٹ کو جانتے ہیں؟ Do you know Warren Buffett? No. Warren Buffett is the richest man in the world. یہ دنیا کا امیر ترین آدمی ہے. اس کا $150 بلین کا فارچون ہے. کئی ملکوں کے بجٹ سے بھی زیادہ کیلے کے پاس دولت ہے. بڑا اہم آدمی ہے دنیا کا. اسٹاکس ہے اس کے پاس. جس کو چاہے فون کر کے بلا سکتا ہے. مارک زکربرگ فیس بک والے کو بلا لے. امریکہ کے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ بھی میٹنگ ارینج کر سکتا ہے یہ فون پہ، کیونکہ اتنا امیر آدمی ہے. لیکن اگر میں کسی کو یہ کہوں نا کہ
وارن بفٹ کے ساتھ اپنی زندگی ادلی بدلی کر لو کہ وہ اس کی زندگی تمہیں مل جائے، تمہیں اس کی زندگی مل جائے، تو ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے ایک بندہ بھی یہ ایکسچینج پہ ایکسیپٹ نہ کرے. کیوں بلا؟ اتنا امیر آدمی. پھر کیوں؟ اس لیے کہ اس کی عمر 95 سال ہے. 95 سال عمر ہے، کیا رہ گیا؟ اور جو ہے بھی وہ کتنا کو توانائی والا ہے. تو آپ کی عمر اگر 20 سال ہے، 30 سال ہے، 60 سال ہے تو بڑا بڑا ابھی بھی. 60 سال والا بندہ بھی 95 سے تو بہتر ہے نا، پلان کر سکتا ہے، آگے بڑھ سکتا ہے. تو اس کے پاس کیا ہے؟ دولت ہے. اچھا اگر اس سے میں نے ایکسچینج کی بات کی، آپ نہیں مان رہے کہ مجھے اس کا ایکسچینج کر دو، 95 سال کا پاپا کیوں بنوں گا، لیکن وہ مان جائے گا کہ وہ آپ بن جائے. وہ مان جائے گا نا کہ مجھے 18 سال کا بنا دو، کیونکہ وہ وارن بفٹ ہے. وہ 18 سال کا بن گیا تو اس نے 150 بلین نہیں 600 بلین ڈالر اکٹھے کر لینے، اس کے بعد ٹیکنیک ہے. تو سمجھ گئے؟ وقت بڑی دولت ہے. آپ کے پاس وقت ہے، اس کے پاس وقت نہیں ہے بظاہر. تو جو وقت ہے اس کا استعمال کرنا سیکھو. اب ایک اور جملہ میرا لے لو، یہ بھی آپ نے سیکھ لینا. اگر آپ کو ایک کامیاب آدمی نظر آتا ہے، وہ چاہے اسلامی طور پہ کامیاب ہے، یعنی اللہ کے بہت قریب ہو گیا، نیک آدمی ہے، یا وہ دنیاوی طور پہ کوئی ارب پتی اور 6 ویگو ڈالے ہیں اس کی اور 10 انڈسٹری ہیں، اگر وہ کوئی نہ کوئی کامیابی ہے تو فوراً سمجھ جانا کہ یہ ٹائم مینجمنٹ کا گرو ہے، اس کا ٹائم مینیج ہے. فوراً سمجھ جانا یہ فضول کام نہیں کر رہا. عام طور پہ کہتے ہیں نا کہ یار ایک بڑا آدمی ہے، اس سے ملاقات نہیں ہو پا رہی، جیسے آپ کا کوئی مشہور سیاستدان ہے یا گلوکار ہے یا کھلاڑی ہے، مشہور آدمی ہے، بڑا آدمی نہ کہیں، مشہور آدمی ہے، تو اس سے ملاقات. سوچو بات کر رہے ہیں ہم، میری طرف فوکس ہونا چاہیے نا. اس کا سب سے اہم ترین آواز کون سی آپ کے لیے؟ میری ہے نا اس وقت. میں وہ جملہ بول جاؤں جو آپ کے لیے ٹرننگ پوائنٹ تھا، لیکن آپ ادھر ادھر تھے تو وہ نکل گیا. اور اسی طرح زندگی میں اگر آپ نے مین چیز سے فوکس ہٹایا، وہاں پر اپرچونٹی کوئی آئی اور او جی میں ادھر دیکھ رہا تھا، گئی. جب بٹنے والے تو بہت سے ہیں، 24 کروڑ عوام ہیں. ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے، یقین کرو ٹیلنٹ کی کمی نہیں. پاکستان میں کون کہتا ہے ٹیلنٹ کی کمی؟ بڑا ٹیلنٹ ہے. اس ہوٹل کے بیروں سے گزار کے اکٹھا کرو، میں مجھ سے سوال کرتا ہوں، دیکھنا کیسا ٹیلنٹ نکلے گا. سارے اپرچونٹی کی تلاش میں. مارک زکربرگ فیس بک کا انسٹاگرام کا یہ مالک ہے اس وقت. یہ یونیورسٹی سے بھاگا تھا. لوگ یہ کہتے ہیں یونیورسٹی سے بھاگا. یہ بھاگا کہاں تھا؟ یہ کہاں تھا بھلا؟ کس یونیورسٹی میں تھا؟ یہ آئی وی لیگ میں تھا. آئی وی لیگ کا پتہ ہے؟ یہ امریکہ کے ٹاپ 7 سکولز ہیں. امریکہ کے ٹاپ 7 یونیورسٹیاں کیا ہوں گی وہ. وہاں گیا تھا. یہ داخلہ ویسے تو نہیں ہو سکتا کسی کا. وہاں گیا تو وہاں تعلیم کے دوران اس کی ٹیم بن گئی. کیونکہ یاد رکھنا ٹیم بنانے کا سب سے بہترین وقت کالج اور یونیورسٹی ہوتا ہے. سب کے ٹیسٹ کا پتہ ہوتا ہے، یہ اچھا بول سکتا ہے، یہ اچھا پڑھ سکتا ہے، یہ اچھا لکھ سکتا ہے. دوست ہوتے ہیں. اس کو ٹیم مل گئی اور اس کو ایک ونڈو اوپن نظر آئی. ونڈو اوپن نظر آئی. فیس بک پہلی سوشل میڈیا ویب سائٹ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی بہت سی چل رہی تھی. امیزون پہلی آن لائن ویب سائٹ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی بہت سی چل رہی تھی. ٹیسلا پہلی الیکٹرک کار مینوفیکچرر نہیں ہے، اس سے پہلے ہی بہت لوگ بنا رہے تھے. اس کو ونڈو اوپن نظر آئی کہ یہاں پہ جمپ لگاؤں گا تو دنیا بھی طرح سے رہی ہے، میں آگے نکل جاؤں گا. اس نے ونڈو بند نہیں کی، پڑھائی چھوڑ دی، کیونکہ ادھر زیادہ کام نظر آ رہا تھا اس کو. پڑھنا بھی اہم ترین کام ہے، لیکن یہ بھی تو ایک کام ہے نا. تو فوکس سے نظر کر چیزیں ملیں گی. آج کل جو ہمارا پروجیکٹ چل رہا ہے وہ ہے 1500واں جشن ولادت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو 1500 سال مکمل وہ ہوئے. اب یہ ایک بہت بڑا ایونٹ ہے ہمارے لیے، ہماری زندگی میں آ رہا ہے. 1600واں نہیں آئے گا ہماری زندگی میں، یہ بہت لیسٹ لائکلی ہے. اور 1400واں بھی نہیں آیا تھا ہماری زندگی میں، 1500واں آ رہا ہے. اور یہ بھی راؤنڈڈ فگر. تو یہ کہ اس کے لیے آپ سب کو چاہیے کہ کچھ نہ کچھ اپنی ایکسٹینٹ آف سیلیبریشن کریں. وہ کیا ہو سکتا ہے آپ دیکھ لیں. آپ میں سے جو اونر ہیں، آپ کا ہر امپلائی جو ہے وہ اپنے طور پہ اپنے گھر میں اپنے آفس میں کرے.
آپ اپنے طور پہ کچھ کریں، نبی پاک کی سیرت کا بیان پڑھیں. کسی نے کہا جی میں روز ایک سنت سیکھوں گا اور اس پر عمل کروں گا اس سیلیبریشن کے دوران. کسی نے کہا میں اپنے تحت آنے والے لوگوں کو ایک سنت روز بتایا کروں گا تاکہ وہ بھی سیکھیں. تو دیر آر میکنزمس. آپ کا اپنے نبی سے کیا تعلق ہے؟ دیکھیں میں اس کو گورن نہیں کرنا چاہتا، ہر ایک کا ایک انتہائی زبردست تعلق ہونا چاہیے. وہ ہمارے نبی، ان کے صدقے کیا کچھ ہے، کیا تعلق ہے، اس کو اپنے آنر کریں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سب کی خیر فرمائے. آمین.